بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا جو خاص عمل بتاؤں گا، اس سے آپ انشاءاللہ دوسرے انسان کے دل میں اپنے لیے ہر قسم کی رنجشیں ختم کروا سکتے ہیں، ضدی اور پتھر دل انسان کو اپنی محبت میں گرا سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، دونوں ایک ہی طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوگا کہ دوسرے انسان کا آپ کو فون آ جائے گا، کال آ جائے گی یا وہ آپ کو میسج کر لے گا۔ یہ وظیفہ کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے، کسی کو پانے کے لیے اور کسی کا دل جیتنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص سے اگر کوئی محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے اور مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بس آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس شخص سے آپ کا نکاح ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کی، عملیات کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھیں اور پھر اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ شخص جو آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، جس کے سامنے اگر آپ کا ذکر بھی کیا جائے، آپ کا نام بھی لیا جائے، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ شخص آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا، آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ اگر وہ آپ کو چھوڑ کر جانے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ سے بڑی محبت کرے گا اور آپ سے ہر قسم کی عداوتیں، رنجشیں، نفرتیں ختم کر دے گا، باتیں بھلا دے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہر کلام، اللہ تعالیٰ کا ہر نام بڑا فضیلت و برکت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے پاک ناموں سے اللہ کی مدد مانگو، مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جو مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو پانے کے لیے بڑے لمبے لمبے وظائف کیے ہیں، تعویذ کروائے ہیں، تعویذ کیے ہیں، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا، تو اس چھوٹے سے وظیفے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کیسے آپ کو اس چھوٹے سے وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کپڑوں پر خوشبو لگا لیتے ہیں تو بڑا بہتر ہے، اگر کسی وجہ سے کپڑوں پر خوشبو نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں، آپ بغیر خوشبو لگائے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ محبوب کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے تو بھی بہتر ہے، ورنہ تصور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو مت پڑھیں، جب خاص دن ختم ہو جائیں پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کا اثر انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ دیکھ لیں گے، اس کا فائدہ پہلے ہی دن ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو 7 دن لگاتار ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن پڑھنے سے جو تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی، مسئلہ رہ جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ خصوصاً وہ میاں بیوی جن کے درمیان اختلافات ہیں، وہ اس وظیفے کو پڑھ کر لڑائی جھگڑا کروانے والے شیطانوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ درود ابراہیم ضرور پڑھا کریں، دعا کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اول آخر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کرتے ہوئے یا اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے 121 مرتبہ یا ودودو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یا ودودو اللہ الصمد، میں کہتا ہوں ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ دونوں لفظ آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں ایسے بالکل نہیں پڑھے ہوں گے۔ 121 مرتبہ آپ نے یا ودودو اللہ الصمد پڑھا اور اپنے سینے پر سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے، پھر دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ رکھ کر سینے کو ہلکا سا دبانا ہے، پش کرنا ہے، اور آپ نے اپنے محبوب کا 3 مرتبہ نام لینا ہے اور اپنے سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے 121 مرتبہ یا ودودو اللہ الصمد پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر ہلکا سا دبانا ہے اور محبوب کا 3 مرتبہ نام لے کر آپ نے اپنے سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے محبوب کا 3 مرتبہ نام لے کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور آخر پر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ جل شانہ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میری خطاؤں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر آپ نے اپنے محبوب کو مانگنا ہے، اے اللہ میرے شوہر کا دل میری طرف پھیر دے، یا میری بیوی کو فرما بردار کر دے، یا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا دل آپ کی طرف پھیر دے، اس کے دل میں آپ کے لیے نکاح کی خواہش اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بس کسی طرح اس شخص کو آپ سے نکاح میں جوڑ دے۔ آپ نے اللہ سے یہ گر گرا کر رو رو کر دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خوشحال ہوں تب بھی دعائیں کریں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں تب بھی دعائیں کریں۔ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی تو آپ نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، پنجگانہ نماز کا خاص اہتمام کریں۔ نماز مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور خواتین گھروں میں پڑھیں، اور پابندی سے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھیں نہیں بلکہ نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر استغفار کی کثرت کیا کریں، پھر درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو دیکھیے گا کیسے اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نماز یا اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ سے کچھ مانگتے ہیں وظیفے کے ذریعے، تو میرا اللہ وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دراصل وظائف و عملیات پڑھنے کا مقصد صرف اللہ سے مدد مانگنا ہی ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے جو مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی شخص کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے 7 دن یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن محبوب آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔